وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، دوسری ڈشز کا آغاز کرتے ہیں اور شروع سے ہی لگا دیں، اس لیے کہ ان آیات کی بھی تلاوت ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اس کو ذرا ریویژن کر لیتے ہیں 3 آیات تک۔ آج ہم نے انشاءاللہ 4 سے پڑھنا ہے تو پیچھا تسلسل قائم رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین۔ الذین سے شروع کریں گے کہ وہ لوگ جنہوں نے اہل کتاب اور مشرکین میں سے کفر کیا، وہ کفر سے باز آنے والے لم یکن نہیں تھے، حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس واضح کر دینے والی چیز نہ آ جاتی۔ یہی کیا تھا یہ ترجمہ؟ جی آگے، رسول من اللہ، اب ترجمہ تو واضح کر دینے والی ہے، تو یہاں اس کو کم کرنے کے لیے جو ایک رسول ہے اللہ کی طرف سے، یتلو صحفا مطہرہ، وہ پاکیزہ صحیفوں کی تلاوت کرتا ہے، اور سمجھنا ہے تو ان پر دوسری جگہوں پر علیہم یا علیکم کے لفظ آتے ہیں، تو ہم سمجھنے کے لیے کر کے وہ ایک رسول ہے، جو اللہ کی طرف سے ایک رسول ہے، وہ تلاوت کرتا ہے بریکٹ میں ان پر پاکیزہ صحیفوں کی، فیہا کتب قیمہ، ان صحیفوں میں انتہائی درست کتب تحریریں ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں جی۔ کل ہم نے یہ کیا تھا کہ یہاں اہل کتاب کا ذکر ہے اور مشرکین کا ذکر ہے، تو جب ہم نے ختم کیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ جو اہل کتاب اس وقت کے تھے وہ یہود اور نصارہ تھے، یا اور بھی ہوں گے تو وہ الگ چیز ہے، لیکن یہود و نصارہ کا ہمیں پتہ ہے۔ اور مکہ کے اندر مشرکین وہ تھے۔ ان دونوں کے اندر فرق جو تھا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، مشرکین ان کا فرق کیا تھا؟ کچھ ساتھی بتائیں گے؟ جی جی ڈاکٹر مشرکین صاحب۔ جو تھے وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے تھے، جیسے بت وغیرہ، اور دوسرے جو تھے وہ اللہ پر ایمان تو لاتے تھے لیکن آخرت پر اور کچھ اور چیزوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ ہاں جی، ان دونوں کا فرق یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو اہل کتاب ہیں ان کے پاس کتاب تھی، اللہ کو مانتے تھے، آخرت کو بھی مانتے تھے جی، لیکن دوسری جگہوں پر جو الفاظ آئے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے لیے میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرک کا لفظ ان کے لیے استعمال نہیں کیا اہل کتاب کے لیے، کہ آخرت پر یقین، اور اس میں کمی کیا رہ گئی؟ اس وقت کا رسول جو آ گیا تھا ان پر ان کا ایمان نہیں تھا۔ ٹھیک ہے جی، جی لیکن ذہن میں یہ ضرور رکھیے گا، یہ جو ساتھی نئی جہاں سے سن رہے ہیں ان کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نصارہ جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے تھے، ایسے ہی ہے جی، جی اور تثلیث کے قائل تھے۔ تو یہاں پتہ یہ چلتا ہے کہ
مطلب لفظ نہیں آیا، لیکن اس جگہ پہ اگر مطلب ہے کہ یہ ایک شرک ہے، اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے یا حضرت مریم کی یا روح کی کرتے تھے تو پھر بنا نہیں یہ اس طریقے سے. جی لیکن اللہ نے قرآن مجید کے اندر ان کے لیے لفظ مشرک کا ذکر نہیں کیا. اب فرق یہ آ گیا کہ وہ رسول پر ایمان نہیں لاتے تھے، یہ کر لیتے ہیں، اور مشرک جو تھے یہ رسول پر بھی نہیں ایمان لاتے تھے چونکہ یہاں رسول کو آیا ہی نہیں تھا. یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ ان کو ایک کنسیشن دی جا رہی ہے، ایسا نہیں. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے نیک بندوں کے یا پچھلے رسولوں کے جو بھی مدینہ جاتے تھے یا اہل یہود کا ان بت جو تھے وہ بنا کے رکھے ہوئے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے. جو پیچھے قرآن مجید کا چیز ہے کہ وہ دنیا بنانے کے لیے تو اپنا ان کی پوجا کرتے تھے، لیکن آخرت پر ان کا یقین نہیں تھا کہ بھی اللہ تعالی ہمیں دوبارہ اٹھائے گا اور دوبارہ جواب دہی ہماری ہونی ہے. کیوں جی یہی ہمارے ذہن میں نقش آتا ہے قرآن مجید کا. جی سر. جی 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 سر. اچھا، یا یہ ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ کہ کچھ ان میں سے کرتے ہوں کچھ نہ کرتے ہوں، لیکن وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا یہ دونوں کی ایک مشترک چیز تھی کہ نہ اہل کتاب رسول پر ایمان لاتے تھے نہ مشرک ایمان لاتے تھے. تو لہذا کفر کسی ایک چیز پر بھی ایمان نہ لانا کفر کے اندر آتا ہے. تو لہذا یہاں اس کی طرف ذکر ہے. اب وہ انتظار کس چیز کا کر رہے تھے اہل کتاب خاص طور پر کہ ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا تھا کہ ایک نبی آئے گا، کہاں آئے گا، وہ جگہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آثار نشانیاں جو تھیں وہ کتاب کے اندر بتا دیں. یہ بھی بتا دیا کہ ان پر ایک کتاب بھی آئے گی جس کا نام قرآن ہے. لیکن جب وہ یہ اہل کتاب کا ذکر ہو رہا ہے، جب وہ نبی آ گیا، اب اس کے لیے ہم پڑھتے ہیں اس وجہ سے کہ آگے جو وما تفرق الذین اس کا ہمیں سمجھ نہیں آنی جب تک کہ ہم اس کا ذکر نہیں کریں گے. تو جب وہ آ گئے اپنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن مجید آ گیا تو اس کے لیے ہم نے آیت پڑھی تھی وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ من عند اللہ، تو جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی مصدقا لما معہم جو تصدیق کرنے والی تھی اس چیز کی جو ان کے ساتھ تھی، خواہ وہ تورات تھی یا وہ انجیل تھی، تو یہ کتاب قرآن مجید ہے وہ اس کی تصدیق کرنے والی تھی. اب جو نبی تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے کے اندر بتایا وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ اس سے پہلے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے. کن پر فتح؟ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا. فَلَمَّا جَاءَهُمْ، اب اس کا ترجمہ ہم نے کیا تھا کہ جب وہ رسول وہ نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کافروں کے پاس آ گیا عزت کے ساتھ کہہ رہے ہیں ما عرفو جسے انہوں نے پہچان بھی لیا کفرو بھی تو اس کا انکار کر دیا. سمجھ آ گئی جی؟ جی سر. جی. اب اس کو ملانا کس کے ساتھ ہے؟ اس کو ملانا ہے یہاں وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ. یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بتایا کہ وہ جو یہود تھے ان کے درمیان بھی تفرقہ تھا. جی ذرا ایک جگہ پہ رہنے دیں، وہ الگ الگ لفظ آئیں گے تو وہ ممکن ہے اور کسی اور جگہ پہ چلا جائے. تو تفرقہ کا مطلب اور نہیں الگ الگ ہوئے، الذین وہ لوگ، نہیں تفرقہ میں پڑے، الذین وہ لوگ اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی تھی
الا من بعد ما جاءتهم البینہ، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس البینہ واضح دلیل آ گیا۔ البینہ اوپر رسول ہے جی، جی اوپر رسول ہے، جی تو ہم البینہ کہ وہ واضح شخصیت بھی ہو سکتی ہے، اور اگر قرآن ہے تو واضح چیز ہو سکتی ہے، وہ آ گئی۔ اب وہ اس کا انتظار کر رہے تھے جو پہلے ہم نے پڑھا۔ اب اس کے اوپر یہ جو تفرقہ ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ وہ جدا جدا کیا ہوئے تھے، اور یہ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہا ہے یہاں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تفرقہ کے اندر نہ پڑھو۔ تفرقہ کے اندر کب پڑھتے تھے وہ؟ کہ اپنے وقت کی تورات ہوتی تھی یا انجیل ہوتی تھی یا زبور ہوتی تھی، تو اس کی من مانی تشریح اس کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا، تو لہذا میں حدیث پڑھنے والا ہوں کہ وہ جو من مانی ان کا اپنا صحیفہ بنایا ہوا تھا تحریف شدہ، اس کے بارے میں حدیث پڑھنے لگا ہوں، اور اس کا اطلاق آج کل کے اپنی امت پر بھی میں کرنے لگا ہوں۔ حدیث ہے جی ابن ماجہ کی، اور اس کا نمبر ہے 3992۔ اب یہ ان کے اندر کتنے فرقے تھے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افترقت الیہود علی 71 فرقہ فواحدۃ فی الجنہ، کہ یہود جو تھے وہ 71 فرقوں کے اندر بٹ گئے، فواحدۃ فی الجنہ، اور ان میں سے ایک ہوگا جو جنت کے اندر جائے گا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک نہیں، اس سے پہلے کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان میں سے ایک فرقہ جو کہ اصل اپنے وقت کے رسول اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے، اس وقت کے رسول پر ان کا ایمان تھا، اور اس وقت کی صحیح کتاب اس کو وہ پڑھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فواحدۃ فی الجنہ و70 فی النار، کہ تو چونکہ 71 فرقوں کا ذکر ہے تو اللہ نے کہا کہ ان میں سے ایک جنت میں جائے گا، اور کتنے ہوئے 70 آگ میں جائیں گے۔ 70۔ اب نصارہ کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى سنتین، جو اثنین ہے نا، وہ سا پہلے ہے اس حدیث کے اندر، سنتین و70 فرقہ، کہ جو نصارہ تھے وہ 72 فرقوں کے اندر الگ الگ ہو گئے، و71 فی النار وواحدۃ فی الجنہ، ان میں سے 71 فرقے آگ میں جائیں گے، اور ایک کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ اب آگے جو حدیث ہے وہ ہمارے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ اب یہ کس حدیث پہ قسم کھائی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ لَتَفْتَرِقَنَّ امتی علی 73 فرقہ، کہ میری امت 73 فرقوں کے اندر بٹ جائے گی، واحدۃ فی الجنہ و70 فی النار، اور 72 جو ہیں وہ آگ میں ہوں گے۔ ایک فرقہ کہاں جائے گا؟ جنت الفردوس۔ اب یہ صحابہ نے سنا تو قیلا من ہم، تو صحابہ نے پوچھا اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
وہ کون ہیں وہ جنت میں جانے والے؟ اب یہاں جو لفظ آتا ہے ابن ماجہ کے اندر 3922 کے اندر، وہاں ایک لفظ آتا ہے قالا الجماعت، الجماع۔ اب جماع کا مطلب جو مفسرین نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جن کا قرآن اور سنت کے اوپر جمع ہو وہ جماع بنے گا۔ اسی سے ہی بنا اہل سنت والجماع۔ جی جی اب یہ نام رکھ دیا، اب اس کو میں ساتھ ساتھ جلدی میں پڑھ رہا ہوں جماع کے ساتھ۔ دوسری جگہ پہ سنن ترمذی نے الجماع کو ذرا اجاگر کیا ہے، وہ لمبی حدیث ہے، اس کے آخر میں بھی یہی الفاظ ہیں جو میں نے ابھی پڑھے تھے۔ تو پوچھا کہ وہ کون ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، کہ وہ لوگ ہوں گے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ میں پوچھوں گا آپ سے کہ وہ کون سی چیز تھی جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے تھے، جس کے مطابق زندگی گزار رہے تھے، جس پر وہ تھے اور ان کے صحابہ کرام تھے؟ قرآن قرآن مجید قرآن قرآن اور مجید سنت۔ قرآن اور سنت۔ یہ ہے جناب کس چیز کا؟ فرقہ کا۔ اور کہا کہ ایک فرقہ جائے گا، تو وہ کون سا فرقہ ہوا؟ ذرا پوچھے جلدی جلدی۔ جو بھی قرآن قرآن و اور سنت کے سنت۔ مطابق عمل کرے جی مطلب کرائٹیریا یہ ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی، ایک یہ بن گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کے اوپر ہی وہ امت مسلمہ بنے گی، اسی پر ہی الجماع بنے گی، اور وہ کام کرے گی آگے دین اسلام کی جو نفاذ ہے اس کے لیے یا اس کو پھیلانے کے لیے۔ یہاں تک سمجھ آ گئی جی؟ جی جی سر اچھا، اب اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہوگا، خواہ کسی مخلوق میں سے کسی بندے نے کوئی چیز بھی کہی ہوگی، کیا وہ ما انا علیہ و اصحابی کے اندر آئے گا؟ نہیں نہیں پکا پکا کہہ رہے ہیں دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے؟ جی 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 سر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نام صرف رکھ لینا کہ بھئی ہم کہتے ہیں جی بھی آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی اہل سنت والجماعت سے۔ اور جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ نہیں آتا، یا وہ پڑھنے کو کہتے ہیں جی یہ مشکل ہے اور اس کے لیے اتنے علوم چاہیے اور تب یہ سمجھ میں آئے گا، ایک الگ فرقہ بن گیا۔ 72 فرقے بتایا کہ یہ مطلب ہوں گے، 73 ان میں سے ایک فرقہ جو جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں اس کی طرف کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل کتاب میں سے جو فرقہ بازی کی بات بتائی، وہ یہی بتائی کہ ان کے پاس دین مکمل ہو گیا تھا، تو وہ جو البینہ، خواہ وہ قرآن ہے یا وہ الفاظ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اوپر البینہ کس کو کہا؟ رسول۔ کیوں جی؟ جی جی دونوں لازم و ملزوم ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، دونوں لازم و ملزوم ہے۔ قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ہم الگ نہیں کر سکتے ہیں جی۔ تو اب اس کے اوپر ایمان لانا اور اس وقت کے رسول پر ایمان لانا، یہ تھا کام اہل کتاب کا، اور ان کی سنت پر عمل کرنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، یہ اس وقت کے لوگوں کا تھا۔ تو ہم کہتے ہیں جی وہ یہود اور نصارہ ہیں، وہ تو جائیں گے جہنم میں، یہی کہتے ہیں نا، جی جی اور جائیں گے بھی جی، حدیث ہے باقاعدہ۔ تو خود اگر ہم ایسا کر رہے ہیں کہ ہم ان 72 فرقوں میں سے ہیں، اور اس کا کرائٹیریا صرف اتنا ہی ہے کہ وہ چیز جس پر اللہ کے رسول اور ان کے اصحاب، یہ حدیث جتنے بھی پڑھیں گے نا، میرے پاس اتنی تحقیق کی ہے میں نے کہ میں اگر آپ کو ذرا ریکارڈنگ کے لیے بتا دیتا ہوں، ابن ماجہ
کی 3991 ہے، ابن ماجہ کی 3992 ہے، ابو داؤد کی 4592 ہے، ترمذی کی 2640 ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری یہ امت کے اندر اہل کتاب کتنے تھے اور ان میں سے کتنے فرقے، ایک ہی فرقہ جائے گا جنت کے اندر، اور میری امت اس کے کتنے فرقے ہوں گے اور ان میں سے ایک فرقہ جائے گا جنت میں، اور وہ ہوگا جو کتاب اور سنت پر ہوگا، اور اس کے لیے الفاظ ہیں کہ ما انا علیہ و اصحابی، یہاں ما نافیہ نہیں ہے جی، بلکہ اگر کہتے ہیں تو میں وہ حدیث بھی آپ کو پڑھ دیتا ہوں، پڑھ دوں؟ جی جی سر۔ جی سر۔ اچھا، وہ حدیث ہے عن عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ان سے ہے، اور وہ حدیث کا ترمذی میں ہے 2641، اور اسی کے ساتھ ہی 2640 بھی ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کو ملاتی ہیں، اور حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی میں جی ہاں جی، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي اسرائیل، پہلے تو خیر ابتدا اس کی بڑی سخت ہے کہ یقینی طور پر میری امت وہی چیزیں کرے گی جن پر بنی اسرائیل تھے، جزو النعل بالنعل، جس طریقے سے جوتا ہوتا ہے ایک دایاں اور ایک بایاں، جی بایاں۔ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیں تو وہ مل جاتے ہیں نا نیچے، جی جی سر۔ تو وہ ہے جزو النعل بالنعل، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے ساتھ ہوتا ہے، اور آگے جو الفاظ ہیں وہ بڑے ہی عجیب ہیں، کہا کہ حتی اذا کان منہم من اتا امہ علانیہ، کہ اگر کسی کوئی شخص اعلانیہ طور پر اپنی ماں کی طرف آیا، اب یہ خطرناک فعل کے لیے ہے جی، لَقَانَ فِي امتی من یصنع ذالک، میری امت میں بھی ایسا شخص ہوگا جو یہی کام کرے گا۔ آگے ہے جی جی جی، ان بنی اسرائیل تفرقت علی پہلے ہے سنتین و سبعین ملہ، کہ بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے وہ 73 فرقوں کے اندر بٹ گئے، و تفرق امتی علی 73 ملہ، اور میری امت جو تھی وہ کتنے فرقوں میں بٹے گی؟ 73 فرقوں میں، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سب کے سب آگ میں جائیں گے سوائے ایک فرقہ کے۔ قالو، تو صحابہ نے کہا ومن ہی، وہ ہے نا ملہ، اس کے لیے آیا ہے ومن ہی، وہ فرقہ کون سا ہوگا یا رسول اللہ؟ علامت الاستفہام بھی ہے۔ قال ما انا علیہ و اصحابی، وہ لوگ ہوں گے جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ 73 فرقے بھی بننے ہیں، لوگ بھی ہوں گے، سارا کچھ ہوگا، ان میں سے کتاب اور سنت والے آپ کو سمجھ آ رہی ہے، میں کوئی اپنا مسلک، کوئی عقیدہ، وہ چیزیں آپ پر تھوپ نہیں رہا ہوں، آپ کو اگر اس حدیث کی سمجھ آتی ہے تو ضرور مانیں، اس لیے کہ باقی 72 جہنم والے ہیں، ایک فرقہ جنت والا ہے۔ جی تو کیا سمجھ آئی؟ ہم نے ایک فرقہ جو جنت والا ہے اس پہ جانا ہے، علم ضروری اور ہے۔ وہ کون ہیں؟ وہ کون ہیں؟ جو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ وہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور پہلی حدیث تھی اور جماعت بنتے ہیں۔ جی ذرا ایک جگہ پہ رہنے دیجیے گا جی،
اس لیے کہ نیچے ہے جی، جمع ابھی وہاں ہے۔ بہرحال یہاں آ گیا، یہاں ہمیں کیوں بتایا گیا کہ وہ جو فرقے تھے یہود و نصارہ کے، انہوں نے بھی جہنم کے اندر جانا ہے، اپنے وقت کے رسول کو جنہوں نے مانا وہ جنت کے اندر جائیں گے اس حدیث کے مطابق۔ یہاں ہمیں بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کیا ہے، یہ اس سورت کا موضوع ہے کہ سورۃ العلق ابتدائی وہی تھی، سورۃ دوسری کون سی تھی اگلی؟ القدر القدر، القدر وہ قرآن مجید کی اہمیت تھی۔ اس سورت کا موضوع جو ہے وہ کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے، جو بھی انہوں نے رسول ہونے کے بعد ہمیں سکھایا کہ دین یہ ہے، قرآن مجید اس کی تشریح میری سنت کے مطابق یہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی آپ کے ذہن میں اس کی تشریح آتی ہے؟ نہیں۔ بس پھر اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ میں آمین۔ صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ جو قرآن مجید کہہ رہا ہے اس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے۔ زندگی بڑی تھوڑی ہے، اگر پتہ چلے کہ پوری زندگی گزار کے ہم غلط راہ کے اوپر چل رہے ہیں اس وجہ سے کہ دوسرے لوگ اس طریقے سے کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ، تو ہم نے ان کو نہیں دیکھنا۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو رائے ہدایت قرآن مجید اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کے مطابق اصحابی بھی کہا اور جو صحابہ کرام وہ موجود ہیں اس پر ہم نے چلنا ہے۔ اب ہم پڑھنے لگے ہیں اس کو، آپ جی اوپر کریں ذرا اس کو۔ اب ترجمہ، وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اور نہیں، تفرقہ کا ترجمہ کیا کرنا ہے؟ تفرقہ میں جدا پڑھے جدا۔ کرنا ہے جی یا جدا جدا ہونا ہے کرنا ہے؟ تفرقہ ہی بہتر ہے۔ تفرقہ نہیں، تفرقہ میں پڑھے الذین، وہ لوگ، اوت الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی تھی، الا من بعد، مگر اس کے بعد، ما جاءتہم البینہ، کہ ان پر ایک واضح شخصیت یا واضح دلیل آ گئی۔ اس پر اطلاق ہے جی البینہ کا ترجمہ؟ جی جی سر۔ اس دلیل لیے ہے۔ شخصیت کریں گے تو رسول آئے گا، اور اگر بینہ واضح دلیل کریں گے تو وہ قرآن مجید آ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، جی جی سر۔ آگے کرتے ہیں۔ آگے جناب یہ جو چیز آ رہی ہے یہ اصل ہے کہ زندگی جنت میں جانے کا جو ذریعہ ہے وہ آیت نمبر 5 ہے۔ یہ آیت نمبر 5 ابھی پڑھنے لگے ہیں۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، یہ پہلی چیز۔ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، دوسری چیز۔ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، تیسری چیز۔ اللہ نے اس تینوں چیزوں کو ملا کے کہا وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ اب ترجمہ کرتے ہیں۔ وما امروا، اور نہیں وہ حکم دیے گئے۔ کون ہیں جی جن کا آیا امروا نہیں وہ حکم دیے گئے؟ ذرا اوپر دیکھیں گے کہ کیا کن کا ذکر تھا؟ اہل الکتاب اہل کتاب اور مشرکین۔ مشرکین کو بھی حکم یہی دیا گیا تھا، اہل کتاب کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا جی۔ مشرکین کو کہا تھا کہ شرک کو چھوڑ دو، اہل کتاب کو کہا گیا تھا کہ بھئی تمہارے اندر بھی وقت کا رسول ہے تو اس رسول کے ساتھ آپ بات کریں، ان پر ایمان لائیں۔ تو اب پڑھنے لگے ہیں وما امروا، اور وہ سب نہیں حکم دیے گئے تھے، الا، مگر، لیعبدوا اللہ، کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ کیسے کریں؟ مخلصین لہ الدین حنفاء، یہاں تک درمیان میں لا لکھا ہوا ہے۔
کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس اللہ کے لیے دین کو مخلصین خالص کرنے والے بن کر. مخلصین کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ اس اللہ کے لیے خالص بن کر، دین کو اس اللہ کے لیے خالص کرنے والے بن کر. حنفاء، یہاں جی حنفاء کا ترجمہ کیا پڑھا ہے؟ حنیف کی جمع ہے حنفاء. حنیف کا مطلب ہم نے پڑھا تھا یکسو. یکسو کون ہوتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب کو امت. چھوڑ کر نہیں جی، یکسو اللہ حضرت کی ابراہیم علیہ طرف. السلام کا تو ہو گیا نا. مطلب جو سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف جس کا رخ ہو جاتا ہے. تو میں آج یہ کہہ رہا تھا کہ یکسوئی ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یکسوئی کے ساتھ پڑھو بھائی، اس کو اوپر نیچے نہ کریں جی پلیز. تو حنیف کا اگر ہم کریں یک رخ تو یہ ترجمہ یکسو کی بجائے زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ جی مگر وہ یکسو جو ایک بڑا ہوتا ہے. پرفیکٹ لفظ ہے جی، ہر جگہ پہ استعمال ہوتا ہے، جی بالکل وہ ٹھیک زیادہ ہے. تو اس کے مزہ اندر رکھتا یہ ہے. ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ جو سو ہے نا وہ اللہ سبحانہ والا کی طرف ہے. جی حنفاء، جی سر. یہاں اس میں حالت ہے یکسو ہو کر. میں دوبارہ پڑھنے لگا ہوں. اور انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا مگر یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. اب درمیان میں آ جائیں. دین کو اس اللہ کے لیے مخلصین خالص کرنے والے بن کر. حنفاء، یکسو ہو کر. ٹھیک ہے جی، جی جی سر. یکسو ہو کر کہ سب کو چھوڑنا ہے ایک اللہ تعالی کی طرف. اپنی کیا نام ہے ڈائریکشن جو ہے وہ اللہ کی طرف ہونی ہے. اور کیا کریں گے؟ یہ تو ہو گیا جی ایمان دین. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کریں. وہ لام جو ہے تاکہ لِيَعْبُدُ اللَّهَ وہی ہے، یہاں نہیں آیا. اور وہ نماز قائم کریں. وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ ادا کریں. ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہ ہے. قیمہ کا ترجمہ پہلے کیا کیا تھا؟ سیدھا. سراسر. مضبوط سیدھا. جی میں نے کہا تھا سراسر درست، سراسر سیدھا، سراسر مضبوط، سراسر محکم. تو ہم نے چونکہ پہلے بھی کیا ہوا ہے سراسر درست یا انتہائی درست، یہی کیا تھا نا. جی سر. تو ہم اس وہی کرتے ہیں. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہ اور ہے یہی سراسر درست دین. ہو گیا جی ٹھیک. جی جی سر. اب میرے ساتھ پھر پڑھیں اوپر سے. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ، اور نہیں اور تفرقہ میں نہیں پڑے اور وہ لوگ جن کو وہ وہ لوگ تفرقے میں نہیں پڑے. نہیں میں اب جتنا میں پڑھ رہا ہوں اتنا ہی کریں آپ. اچھا وَمَا تَفَرَّقَ کا ٹھیک ہے. ترجمہ کیا ہے؟ اور نہیں اور تفرقے میں پڑے نہیں پڑے. نہیں وہ اور تفرقے میں نہیں پڑے. الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، وہ لوگ وہ جنہیں لوگ کتاب جنہیں دی گئی. کتاب وہ دی لوگ گئی. جن وہ کو لوگ کتاب دی گئی. جنہیں کتاب دی گئی. اب جملہ پورا کریں. وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی وہ تفرقہ میں نہیں پڑے. کہیں ذرا. جی. اور وہ لوگ جنہیں وہ کتاب لوگ دی جن گئی کو وہ کتاب دی تفرقہ گئی میں وہ نہیں تفرقہ میں پڑے. نہیں پڑے. إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، مگر اس کے بعد مگر اس کے مگر اس کے بعد بعد کہ ان کے پاس ان ایک کے پاس واضح واضح دلیل دلیل یا آ گئی. واضح ایک رسول یعنی آ گیا. رسول. جی ٹھیک ہے. مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس البینہ آ گیا. جی جی اب البینہ کا ترجمہ ابھی سوچ لیں. جی البینہ نہیں، واضح بھی کر لیں. واضح رسول، واضح چیز آ گئی. اب جی اللہ تعالیٰ کیوں یہ بتا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے جی کہ ہم نے اپنی طرف سے رسول کو بھی بھیج دیا تھا، اس کی نشانیاں بھی آپ کو بتا دی تھیں، اور آپ کو
اختیار بھی دے دیا تھا اس رسول کو مانو یا نہ مانو، تمہیں کامیابی کے لیے یا صحیح دین پر چلنے کے لیے ان کو ماننا چاہیے تھا یا ضد میں آ کے ان کا انکار کرنا چاہیے تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ ماننا چاہیے تھا۔ ماننا چاہیے تھا، بلکہ اب اس رسول کو ہی ماننا ہے، انہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ماننا ہے، اس کے علاوہ باقی جو ہے ان کو ان کی شریعت کو ان کو ویسے ماننا ہے کہ وہ نبی تھے، رسول تھے، لیکن شریعت کس کی چلنی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک آخری صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آگے جی پڑھتے ہیں، وما امروا، اور وہ اور حکم وہ نہیں حکم دیے نہیں گئے دیے گئے، جی، اور وہ اہل کتاب اور مشرکین حکم نہیں دیے گئے، ایک تو یہ ہے، دوسرا آپ ذہن میں رکھ لیں، وما امروا، یا انہیں حکم نہیں دیا گیا۔ کیا ترجمہ کر رہے ہیں؟ انہیں حکم نہیں دیا گیا یا وہ حکم نہیں دیے گئے؟ وہ حکم نہیں دیے گئے تھے، وہ حکم نہیں دیے گئے۔ جی ٹھیک ہے، ترجمہ وہ ضرور ہے۔ دونوں ہی ہے جی، ان سب کو حکم نہیں دیا گیا یا وہ سب حکم نہیں دیے گئے، الا، مگر۔ اب یہ تب جب بھی یہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں تاکید ہے، الا، مگر، لیعبد اللہ، کہ وہ اللہ کہ وہ کی اللہ کی عبادت عبادت کریں، کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، کیسے؟ مخلصین لہ الدین، دین کے جی، لیے اللہ مخلص، کے لیے دین کو خالص کرنے اور والے بن دین کر، کو اس اللہ کے لیے خالص کرنے والے بن کر۔ نہیں، ہو کی ترجمہ آپ نے اللہ کیا ہے، ہو کا ترجمہ اس ہے، اس اللہ کے لیے دین کو مخلصین خالص کرنے والے بن کر، ذرا جلدی کہیں، مخلصین علیہ الدین، اس اللہ اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے بن کر۔ ہاں۔ اب یہاں ایک تو یہ صرف کہ خالص کرنے والے بن کر، یعنی کہ اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی کسی نبی کی، کسی اور چیز کی، یا کسی کیا کہیں گے بزرگ اور کسی بت کی یا کسی اور چیز کی، وہ ہے خالص کرنے والے بن کر۔ آگے ہے حنفاء، یکسو ہو کر، یکسو ہو کر۔ یکسو ہو کر، یہ ایک چیز ہو گئی عقیدہ۔ اب اس عقیدے کا اظہار وہ دو طریقوں سے ہے، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز اور یہ قائم کہ وہ کریں، نماز وہ قائم نماز کریں، قائم کریں، اور یہ کہ وہ نماز قائم کریں، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور اور زکوٰۃ ادا یہ کہ وہ کریں، زکوٰۃ زکوٰۃ ادا ادا کریں، کریں، اور وہ زکوٰۃ ادا کریں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور اور یہی یہی سراسر درست دین ہے۔ درست دین ہے۔ جی، یہی انتہائی درست، اب درست بھی، محکم بھی، جی جتنے بھی آپ پڑھ رہے ہیں، سیدھا بھی، یہ سارے اس کے معنی ہیں، ہم ان میں سے ایک کا انتخاب کر رہے ہیں۔ اب جو بھی آپ نے انتخاب کرنا ہے وہ مجھے بتائیں، جو پہلے کیا تھا میرا خیال ہے زیادہ بہتر۔ جس جی سراسر جی وہ سراسر درست دین ہے۔ جی، وہ سراسر درست دین ہے۔ یہاں تک ہو گیا جی؟ جی چلیں جی، جی سر۔ اب ڈاکٹر صاحب آپ پڑھیں گے، ساری ڈاکٹر ذوالفقار صاحب پہلے پڑھیں گے، پھر ڈاکٹر داؤد صاحب پڑھیں گے جی۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اور وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی تفرقے میں نہیں پڑے، الا من بعد ما جاءتهم البینہ، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیل آ گئی۔ واضح دلیل سے مراد رسول اور قرآن۔ وما امروا، اور وہ حکم نہیں دیے گئے، الا لیعبدوا اللہ، مگر یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، اس اللہ کے لیے دین کو خالص کرنے والے بن کر، حنفاء، یکسو ہو کر،